رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقے پرانا پل کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا اور ان علاقوں میں پانی کی قلت کی شکایت کا جائزہ لیا۔ دورے میں آب رسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ نمائندہ رکن بلدیہ راج موہن اور سرگرم مجلسی کارکنوں کے ساتھ دورے کے بعد انہوں نے بتایا کہ بعض علاقوں میں پانی کی قلت کی شکایتوں کا نوٹ لیا گیا ہے اور عہدیداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد ان شکایتوں کو دور کیا جائے۔ کام کیجئے، اگر کام میں کوئی رکاوٹ ہے ہم کو اطلاع کریے۔ بہرحال یہ مسئلہ ہوا، پیر کے دن سے یہاں پہ کام کا آغاز ہوگا اور یہاں دوسرے بھی مسائل ہیں، کسی واٹر ورکس کے آفیسر انجینئروں کو لایا تھا ہمیں، اور یہاں کے دوسرے مسائل ہے، الیکٹرک کا اسٹریٹ لائٹ برابر نہیں آ رہی ہے وہ بھی بتے، سیور لائن کا ہے وہ مینٹیننس والے کرنے کے لیے کہے، وہ بھی بھارگو سب کو بتا دیا گیا، وہ بھی کام کریں گے۔ لیکن مین یہاں کا جو اہم مسئلہ تھا وہ پانی کا مسئلہ تھا۔ انشاءاللہ پیر سے کام کا آغاز ہوگا اور دو تین دن کے اندر وہ پانی کا کام مکمل ہوگا اور سب کو پانی مل جائے گا۔ نئی صورت میں جہاں سے چاہے ہم وہاں سے لائن لائیں گے، رقمی طور پہ اگر کسی ضرورت ہے تو میں ایم ایل اے بجٹ سے پیسے دوں گا، اس گلیوں میں پانی برابر سربراہی کریں گے ہم۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ موزم خان نے بلدی حلقے رنمسپورہ کا رکن بلدیہ محمد مبین کے ہمراہ تفصیلی پیدل دورہ کیا اور علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محکمے بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی دورے میں ان کے ساتھ تھے۔ موزم خان نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی بہادرپورہ میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام جاری ہیں، جن کی جلد تکمیل کے لیے عہدیداروں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہ کر یہاں پر جتنے بھی کامہ دیکھتے ہیں، عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور ہمارا ایریا کارپوریٹر، میں خود بھی ایریا میں پھرتے رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر کروڑوں روپے کے کامہ کرا رہی ہے، اور انشاءاللہ اور کئی کروڑ کے کامہ ہونا باقی ہے، تقریباً سینکشنز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر ڈویژن وائز ہم پھر کر اس کاموں کا پورا جائزہ لیں گے، جتنے کامہ پینڈنگ ہیں اور جتنے کامہ ہو چکے ہیں وہ سارے کاموں کو دیکھیں گے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورے میں روڈ انڈر برج کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ برج کی تعمیر آخری مرحلے میں ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ایم پی فنڈ سے یہ برج تعمیر کیا جا رہا ہے۔ برج کی تعمیر سے علاقے میں ٹریفک کے جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس برج کی تعمیری کاموں کا جائزہ لینے کے بعد احمد بلالہ نے فرحت نگر میں مرکی نالے پر تعمیر کردہ برج کا بھی معائنہ کیا۔ اس برج کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اعظم پورہ اور فرحت نگر میں سالوں سے یہ مسائل زیر التوا تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر ان کی یکسوئی کر لی گئی۔ بی جے پی نے جل یگنم پروجیکٹس میں ہوئی بدعنوانیوں کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر ودیا ساگر نے بتایا کہ سی اے جی رپورٹ کے ذریعے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جل یگنم میں بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ اس مسئلے پر خاموش نہ رہیں۔ ودیا ساگر نے کہا کہ تلنگانہ کے تعلق سے کل جماعت اجلاس کی طلبی عوام کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش ہے، اور بی جے پی اجلاس میں شرکت کے تعلق سے 19 دسمبر کو کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کا اجلاس دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری، ممتاز خان افسر خان، وراثت رسول خان، موزم خان، احمد بلالہ کے علاوہ رکن کونسل امین الحسن جعفری بھی شریک تھے۔ اجلاس میں 15 دسمبر کو ہونے والے بلدیہ کے جنرل باڈی اجلاس کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنے کے بعد اکبر الدین اویسی نے اراکین بلدیہ کو رہنمایانہ ہدایتیں دیں اور عوامی مسائل پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ میئر محمد ماجد حسین، مجلس بلدی پارٹی کے فلور لیڈر نذیر الدین، ڈپٹی فلور لیڈر محمد غوث بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی قانونی امداد پر ایک اور نوجوان کی رہائی عمل میں آئی ہے۔ پولیس نے اس نوجوان کو زبردستی جھوٹے کیس میں ماخوذ کر دیا تھا۔
رہا شدہ نوجوان نے دارالسلام پہنچ کر رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری سے اظہار تشکر کیا۔ عظمت نامی اس نوجوان کے خلاف موٹر سائیکل کو نظر آتش کرنے سے متعلق مقدمہ درج کیا گیا تھا، جبکہ عینی شاہدین اور خود گاڑی کے مالک نے پولیس کو یہ بتایا تھا کہ یہ نوجوان بے قصور ہے، اس نے گاڑی نہیں جلائی۔ اس کے باوجود پولیس نے اس نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔ مجلس کی قانونی امداد کی وجہ سے اس نوجوان کی رہائی عمل میں آئی۔ نارسنگی کے ایک اسکول میں ہندی پڑھانے والی ٹیچر نے ہوم ورک نہ کرنے پر جماعت اول کے طالب علم کی اس حد تک پٹائی کر دی کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کم عمر لڑکے سائی کو جب اس کے والدین نے اسکول جانے کے لیے کہا تو لڑکا رونے لگا۔ جب والدین نے لڑکے سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے ٹیچر کی شکایت کی۔ لڑکے کے والدین نے جب کپڑے اتار کر اسے دیکھا تو سائی کے جسم پر چھڑی سے کیے گئے پٹائی کے نشان موجود تھے۔ ماں باپ نے جب اسکول کے صدر مدرس جگن سے اس کی شکایت کی تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ پتہ چلا ہے کہ یہ اسکول بغیر رجسٹریشن کے غیر قانونی طور سے بھی چلایا جا رہا ہے اور ماضی میں اسکول کو عوامی شکایت پر مقفل بھی کر دیا گیا تھا۔ پیشہ تدریس سے تعلق رکھنے والے افراد معصوم بچوں کو تعلیم کے نام پر بے دردی سے پٹائی کر کے اس مہذب پیشے کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا جو JNTU یونیورسٹی کے سیلڈ آنسر شیٹس میں الٹ پھیر کرتے ہوئے یہ آنسر شیٹ سپلیمنٹری امتحان لکھنے والے امیدواروں کو دوبارہ فراہم کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے غلط جوابات کو درست کر سکیں۔ 12 افراد پر مشتمل یہ ٹولی آنسر شیٹ کی منتقلی کے دوران انہیں دھوکے سے حاصل کیا کرتی تھی، پھر ہر امیدوار سے 5 تا 10,000 روپے لے کر یہ آنسر شیٹ انہیں فراہم کرتی تھی۔ دوبارہ جوابات لکھنے کے بعد امیدوار وہ آنسر شیٹ اس ٹولی کو واپس کرتا تھا۔ DCP ایسٹ زون جیا لکشمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس ریکٹ میں ملوث 12 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس نے ان کے قبضے سے سیلڈ آنسر شیٹ کے 9 بنڈل، 60,000 روپے نقد رقم اور دیگر چیزیں ضبط کر لیں۔ گرفتار شدہ افراد وینکٹیش، بالو مہندر، جے رام ریڈی، ہری، شیخ حسین باشا، کیرتی دھیرج، سائی پرنے، دھیرج ریڈی، سریدھر روی شنکر اور راکیش ریڈی کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ DCP نے بتایا کہ اس ریکٹ کو اس وقت بے نقاب کیا گیا جب ایک کار کے ذریعے مختلف کالجز سے یہ آنسر شیٹس JNTU کے ایگزامینیشن برانچ کو منتقل کی جا رہی تھی۔ کالی پیجز اس میں ہے، اس میں پلین پیپر میں صحیح جواب لکھ کے واپس دے دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا گینگ ہے۔ اس معاملے میں 12 پیپل ویر اریسٹڈ، 12 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے اور اس میں 60,000 سیز کیا گیا ہے۔ 9 بنڈلز آنسر شیٹ بنڈلز بلانگنگ ٹو ویریس کالج جیسے کہ بھارت کالج ابراہیم پٹنم، سرینیدھی کالج گٹکیسر، سائنس کالج ابراہیم پٹنم، اویر مادھوبنجی کالج مہیشورم، اریارا کالج اٹول روڈ۔ اس کالجز کا آنسر شیٹ ملا ہے اس لسٹ میں۔ پوری جانچ کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کالج والوں کو یا JNTU والوں کو اس میں رول ہے کر کے پتہ چلتا ہے۔ بنجارہ ہلز پولیس اور سینٹرل زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے چاقو کی نوک پر رقم لوٹنے والی 7 رکنی ٹولی کو گرفتار کر کے زائد از 16 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ DCP ویسٹ زون سریدھر بابو نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے 13 دسمبر کو بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 کے رہنے والے 20 سالہ گورے مجیب، یاقوت پورہ کے رہنے والے 25 سالہ مظہر علی رضوی، حکیم پیٹ کے رہنے والے 28 سالہ خورشن خان، بنجارہ ہلز کے ہی رہنے والے 27 سالہ کالا مجیب، 24 سالہ محمد باسط، 33 سالہ امتیاز اور 26 سالہ تاج کو ایک شکایت پر گرفتار کیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹولی سری نگر کالونی میں ایک شخص کے پاس سے چاقو کی نوک پر 20 لاکھ روپے سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئی تھی۔ اس کام کے لیے مذکورہ افراد نے نقلی پستول بھی استعمال کی تھی اور بیگ کے مالک پر مرچ پاؤڈر پھینک کر یہ فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ افراد رہزنی کی 28 وارداتوں میں ملوث ہیں اور ان کا تعلق نجف علی کی ٹولی سے ہے۔ ان کے قبضے سے ایک خنجر بھی برآمد کیا گیا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی افینسز میں ہیں۔ اس میں گورے مزیب 28 چین سنیچنگز میں اکیوز ہے
और गैंग का है क्या सर? दोबारा मुझे कोई गैंग का है? और नजब का गैंग में मेंबर थे, उसके साथ केस में इंटरनेट involved हो गया, दूसरा केस में इन्वॉल्व हुआ, तीन आर्म्स एक्ट केस में इन्वॉल्व हुआ और 2 अटेम्प्ट मर्डर केस में भी इन्वॉल्व हुआ। एलबी नगर की नागौर कॉलोनी में पेश आई सरखे की एक वारदात में 12 तोले के सोने के जेवरात, 25 तोले चांदी और 45,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मकान की मालिक अंजम्मा अपने भाई के घर गई हुई थी। जब वो अपने घर लौटी तो देखा कि दरवाजे का कुफल टूटा हुआ है और घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस ने बताया कि घर में किसी के भी मौजूद ना रहने का फ़ायदा उठाते हुए सारिकों ने ये काम अंजाम दिया। गुलशन इकबाल कॉलोनी वाक़े चंद्रान गुट्टे का रहने वाला 16 साला इरफान मिर्ज़ा 10 दिसंबर से लापता हो गया है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रान गुट्टा पुलिस को इत्तला दी जाए। वादी हुदा कुत्तापेट का रहने वाला 13 साला शेख सुहेल 9 दिसंबर से लापता है। वो खेलने के लिए घर से बाहर गया था, वापस नहीं पहुंचा। किसी को नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि पहाड़ी शरीफ पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में नजर डालेंगे एक बार फिर सुर्खियों पर। आधार कार्ड्स के लिए नामों के इंदराज का अमल मार्च तक मुकम्मल कर लेने का तयक़ुन। 4TV से वजीर सिविल सप्लाईज की बातचीत। हज 2013 के प्रोग्राम का ऐलान। 1 फरवरी से 15 मार्च तक दरखास्तों की वसूली। अप्रैल में कुरानदाजी। GHMC का बजट स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में मंजूर। आबी बहरान से निपटने के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस। JNTU के इम्तिहानी बेआजात में रकम के एवज गैर कानूनी तरमीम का रैकेट बेनकाब। 12 अफराद पर मुश्तमिल टोली गिरफ्तार। और श्रीनगर कॉलोनी में चाकू की नोक पर रकम लूटने वाली 7 रुकनी टोली गिरफ्तार। 16 लाख रुपए की मसरूखा रकम बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।